ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک اور اہم خبر اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ 3 مزید فوجی افسران کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور یہ اسی جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کا جو ہے خلاف جاری ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بالکل، یہ ایک جو ہمیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوج میں بڑا سخت کڑا احتسابی کا عمل ہے اور یہ اسی کی ابھی آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اگر ایک کے خلاف ڈیٹیل ہوئی، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اور کمپلیکس ہوں گے، ان کی سپورٹ میں ہوں گے، ان کے تھرو وہ لوگوں سے ملاقات بھی کرواتے ہوں گے، ان سے اور انسٹرکشن بھی پاس کرتے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ جب فوج کے پاس تمام پروسیکیوشن ایویڈنس موجود ہے ان 3 آفیسر کے خلاف، تبھی ان کو ریسٹ میں کیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کے بعد آئی ایم شیور کچھ عرصے ہم یہ بھی سنیں گے کہ ان کا بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ فوج کبھی بھی ڈسپلن کے اوپر، باضابطگی کے اوپر، اپنی پاور کا زیادہ استعمال کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی ہے، اور یہ اس کی جیتی ہوئی مثال ابھی نہیں ہے بلکہ یہ تو پہلے بھی آپ دیکھیں 30 سال کو سنا ہوئی ہے، 14 سال وہ بھی بہت سینسٹیو اپائنٹمنٹ پہ تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے انسیڈنٹ میں بہت افسر کو سزائیں ہوئی ہیں اور ابھی ان کے خلاف سزا ہوئی، تو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں دے سکتی ہوگی تاکہ ہماری فوج دنیا میں مشہور ہے ڈسپلن پہ، آپریشن ریڈینس میں، فائٹنگ کیپیبلٹی ہے، وہ اسی طرح اس کا معیار رہنا چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب عام عوام کے لیے ذرا اس بات پر روشنی ڈال دیں کہ یہ فیلڈ کورٹ مارشل اصل میں ہوتا کیا ہے اور یہ کب شروع کیا جاتا ہے، جب جرم ثابت ہو جائے یا جب کارروائی کرنی ہوتی ہے اور ابھی تفتیش جاری ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ جو مزید 3 افراد کو 3 ریٹائرڈ فوجیوں کو جو تحویل میں لیا گیا ہے، ابھی ان کے خلاف تفتیش جاری ہے، ان کے خلاف ابھی فیلڈ کورٹ مارشل شروع نہیں ہوا ہے، جبکہ فیض حمید کے خلاف یہ شروع ہو گیا تھا۔ پہلے جب کوئی بھی کی ایویڈنس ہوتی ہے اس کی ایک کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے، کورٹ آف انکوائری میں اس آفیسر کو بلایا جاتا ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے دفاع میں جو بات ایویڈنس لانا چاہتا ہے وہ لے کر آتا ہے، جو اس کے خلاف پروسیکیوشن کی ہوتی ہے ایویڈنس وہ ساتھ دی جاتی ہے، پھر کورٹ ایک فائنڈ کرتا ہے کہ یہ آفیسر کتنا انوالو ہے، کیا اس نے ریگولرٹیز کی ہے، کیا ڈسپلن خلاف ورزی کی ہے۔ جب وہ ساری چیزیں آتی ہیں پھر وہ کورٹ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آفٹر ہیونگ گون تھرو دا complete evidence and findings, the court recommends following: strict disciplinary action should be taken, اور lenient disciplinary action should be taken، اور ان کا بہت کم ہے ان کو سویر اپنے دے دیا جائے۔ تو جب اسٹرکٹ ڈسپلنری ایکشن مینس کہ وہ ان کے خلاف کورٹ مارشل ہے، اور اسی لیے کورٹ مارشل اناؤنس ہوا ہے۔ اب ان آفیسرس کو بلا کے ان کی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی، ان کو بلا کے ان سے پورے پروف آنے کے بعد پھر کا بھی اسی طریقے سے جب وہ ریکمینڈ کریں گے تو پھر ان کا کورٹ مارشل ہوگا۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائے گا، کیونکہ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور یہ جو خبریں سامنے آئی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی مفادات کی عمر پر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے ان فوجی افسران کے خلاف کارروائی ہوگی، اور آج بانی پی ٹی آئی کا بھی ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ میرا فیض حمید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ اب یہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، تمام ایویڈنس موجود ہوگی۔ اتنے سینئر آفیسرس کو کبھی بھی اریسٹ نہیں کیا جاتا جب تک کانکریٹ ایویڈنس پروسیکیوشن کی نہ ہو، اور تمام چیزوں کی تسلی کر لی، کیونکہ سرویلنس میں کئی آڈیو رپورٹس ہوتی ہیں، کوئی ویڈیو ریکارڈس ہوتی ہیں، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے، جو وربل ڈسکشن ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں، کچھ لوگ آ کے کوئی ہو سکتا ہے پی ٹی اے کے کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے انہوں نے بھی انفارمیشن دی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ جو پی ٹی اے کہہ رہی ہے کہ ان کا انٹرنل یس فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ون آف دا فیکٹر کے یہ اس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ نہ اس میں کہیں ان کا شامل، یہ میری اسپیکولیشن ہے، بٹ ان کے پاس زیادہ انفارمیشن جنہوں نے انکوائری کی ہے اور بہت سوچ سمجھ کے سینئر آفیسر سینسٹیو پوائنٹ آفیسر کے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہے تو مین کہ ان کے پاس کانکریٹ ثبوت موجود ہے۔ کچھ ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پہلے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو فوج کا جو ڈسپلن ہے اس کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف جو ہیں وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا سکتی ہیں، کیونکہ ابھی بھی تفتیش جاری ہے اور یہ جو تسلسل تھا اس کورٹ مارشل کا، اس کے نتیجے میں 3 کو تو تحویل میں لے لیا گیا ہے، مزید فوجی افسران کو بھی تحویل میں لیا جا سکتا ہے؟ اب ان کی انکوائری ہوگی تو اس میں ٹریکلنگ افیکٹ ہوگا کہ اس میں نیچے کے افسر اور بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اٹ کانٹ بھی 2-3 لوگوں کا کام نہیں ہو سکتا، تو یہ کیونکہ بہت ضروری ہے، اس سے فوج کی ساکھ کا نقصان ہوا ہے، ہمارے آل رینکس ہوتے ہیں، ادر رینکس ہوتے ہیں، ان میں ایک غلط امپریشن جاتا ہے، اس لیے یہ 1-2 کو پکڑنا، اریسٹ کرنا، سزا دینا مینس کہ باقیوں کے لیے ایک مثال ہو کہ آپ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کرنی، کارروائی نہیں کرنی،
جس سے آپ کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکے، کیونکہ فوج میں خود تصابی کا بڑا کڑا سسٹم ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے بھی سینئر آفیسر کو ہو چکی ہے، ایون 9 مئی کے آفیسر کو سینئر آفیسر کو بھی سزائیں ملی تھی۔ اس لیے اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز اے نارمل فوج کا میکنزم آن سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور یہی اس کا عمل یہی اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ بتائے گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فوج کا جو ڈسپلن ہے اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے؟ بڑی سمپل سی، ایک تو آپ کے 2 سال کا بار ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے، اور سیکنڈ یہ کہ کیونکہ آپ بہت سینسٹیو پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن ڈائیورج نہیں کرنی چاہیے جیسے پاکستان کی سیکورٹی کا، پاکستان مسلح افواج کے بارے میں تو ایسا ابہام ہو جس سے غلط فہمیاں ہو اور عوام کو اور ایون ٹروپس کو کوئی اس سے نقصان ہو سکے۔ اس لیے جب ریٹائر ہوتے ہیں ون شوڈ بی ویری کیئرفل، آپ ملیں، گپ شپ لگیں، ہیلدی ڈسکشن کریں، بٹ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ملٹری، ڈونٹ اباؤٹ ڈسپلن، کوئی اور جو آپ کو انفارمیشن ہے جو ان کو نہیں پتہ ہونی چاہیے وہ آپ کو کسی حالت میں پاس نہیں کرنی چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ڈسپلن کے حوالے سے تو بتا دیا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں آپ کس طریقے سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ لیا گیا ہے فوج کی جانب سے، کیونکہ خود ضابطے کا عمل تو بہت کڑا ہے ہی فوج میں، لیکن اس سے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پہلے بے ضابطگیاں ہوتی رہی ہیں فوجی افسران کی جانب سے؟ بے ضابطگیاں ہوتی رہی ہے، سب کو سزائیں ملتی رہی ہیں، اور یہ بھی اسی آن گوئنگ پروسیس کا حصہ ہے، ایمرجنسی سب سے ایکسٹرا اسپیشل۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایگزامپل فوج نے سیٹ کی ہے، اس کے طور پہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر دیکھیں، انورڈ دیکھیں کہ آپ کے اندر پولیٹیکل پارٹیز میں، آپ کی بیوروکریسی میں، آپ کی باقی ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے، کیا بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، ان کا بھی کڑا احتساب ہونا چاہیے تاکہ یہ سسٹم کو ٹھیک کریں۔ پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب پاکستان میں ہر لیول کے اوپر پراپر جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو اور سزائیں ملیں۔ انکوائری کریں، آپ کے شوگر اسکینڈل ہو رہے ہیں، آپ کے ویٹ اسکینڈل ہو رہے ہیں، آپ کے کسٹم اسکینڈل ہو رہے ہیں، ہر جگہ ایف بی آر میں 3,000 کا چوری ہوتا ہے، یہ سب کو یہ ایگزامپل دی کہ ہم اگر کرتے ہیں آپ کی بھی ذمہ داری کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کریں۔ اگر فوج جیسے بڑے ڈپارٹمنٹ میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیشنز میں بھی یہ ہونا چاہیے کام اور ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں ایوری بڈی شوڈ بی اکاؤنٹیبل۔ بات یہ ہے کہ سسٹم گورنمنٹ چلانے کے لیے 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: گڈ گورننس، نمبر 2 میرٹ پہ ہر کام ہونا چاہیے، نمبر 3 کرپشن جو ہے وہ 0 لیول پہ ہونی چاہیے، اور اگر کرپشن کرے تو روتھ لیس اکاؤنٹیبلٹی کریں، ایگزامپل بنائیں تاکہ باقیوں کو ڈر ہو کہ ہم کریں گے تو ہمارا بھی نہیں حال ہوگا۔ یہ جو ابھی جو سارے واقعات سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد اب جو گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، فیلڈ کورٹ مارشل شروع کیے جا رہے ہیں، کیا سزائیں ہو سکتی ہیں ان افسران کو؟ سیکشن 55 میں یہی ہوتا ہے کہ جنرلی سیکشن 55 میں میکسیمم سزا جو بٹ آئی ریمبر یہ 14 سال تک ہوتی ہے، اور نیچے کم سے کم گریوٹی آفینس کو دیکھتے ہوئے کس آفیسر نے کس لیول کی گریوٹی اور آفینس کی ہے، اگر زیادہ بڑا جرم ہے تو زیادہ سزا ہوگی، کم جرم تو اس سے کم ہو سکتا، تو 1 سال سے 6 مہینے سے 14 سال کے اندر کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ آن جس نے جتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اور یہ معاملات کس حد تک اور کب تک کھل کر سامنے آ سکتے ہیں جو کیس ہے؟ کیونکہ پہلے جب فیض حمید کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے کیس کا، اور آ سکتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب چیزیں مزید کھل رہی ہیں، مزید افسران بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں، تو کب تک یہ مکمل ہو جائیں گی تحقیقات؟ جو کورٹ مارشل ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ تو اپنا کام جلدی سے جلدی کرے گا، کیونکہ یہی جن کورٹ آرمی کورٹ مارشل میں ہوتا ہے کہ ایکسپیڈیشس ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا، تاکہ جلدی جو بھی ہونا ہے ان کو چھوڑنا ہے، سزا دینی ہے تو سزا دیں تاکہ باقیوں کے لیے اثر ہو۔ یہ جو اسی لیے ہم 9 مئی کے جو قصوروار ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو تاکہ جلدی سزا ملے اور باقی آئندہ کے لیے بنو جیسا انسیڈنٹ نہ کر سکیں۔ اب سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے کیا ہوا تو ون کانٹ ہیلپ اٹ، ادروائز یہی پرپز ہوتا ہے، لیکن کم از کم ملٹری پرسن کے خلاف ایون آفٹر ریٹائرمنٹ اگر انہوں نے کوئی جرم اپنی سروس کے دوران میں بھی کیا ہوا، 10 سال ریٹائرمنٹ کے ہو گئے ہیں، ایون دین ہی کین بی چارج فار دیٹ offense which is done as a appointment role at that time۔ اس پہ کوئی فوج میں بڑی سخت خود حسابی کا عمل ہے۔ فوج کا ایک سخت خود احتسابی کا عمل ہے۔ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سر، ساتھ ہی رہیے گا، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔